اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے تو میں تمام عزیزوں کی خدمت میں ایام اعزا کی مناسبت پر تسلیت پیش کرتا ہوں اور خدا تعالی سے دعا کرتا ہوں اس عظیم شخصیت کی شہادت کے موقع پر ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ویسا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے سرور کائنات نے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ یہ ایام عجیب ایام عاشور سے کم نہیں، ہم کو چاہیے کہ بڑی غور و فکر کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ان ایام میں سانسیں گزاریں۔ واقعا اللہ کا خاص لطف ہے آپ حضرات، آپ عزیزوں کے یہ جو شامل حال ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہمارے دلوں میں اس طریقے کی شخصیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما خدا تعالیٰ۔ یہ توفیق سب کو نہیں ملتی، اگر ہم غور و فکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقے کی شخصیات سے محبت کرنا، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اور ان کی ذات کی معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے سعادت لاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں انسان منبر سے سنتا ہے یا غیر سے سنتا ہے، اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ شہزادی کی زندگی معمولی زندگی نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا نوجوان ہو، سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں شہزادی۔ ان کی زندگی، ان کے رہن سہن کے اصول دستورات خوبصورت ہے جو روایات میں آیا ہے، ہمیں اچھے سے سیکھنا چاہیے۔ خود خوبصورت روایتیں میں صبح دیکھ رہا تھا کہ ایک دن دونوں حضرت امیر اور شہزادی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں دونوں نے عہد و پیمان کیا۔ شہزادی نے عرض کی کہ ابوالحسن گھر کے سارے کام میں کیا کروں گی، چکی میں چلاؤں گی، بچوں کو کھانا میں کھلاؤں گی، بچوں کو میں نہلاؤں گی، گھر کی صفائی میں کروں گی، یعنی جتنے بھی گھر کے کام ہیں سب میں کیا کروں گی، اور آپ جو ہے گھر سے باہر کے کام کیا کرنا۔ یہ اصول شہزادی نے زندگی بھر اپنے عہد و پیمان پر عمل کیا ہے، حضرت امیر نے بھی زندگی بھر اپنے عہد و پیمان پر عمل کیا ہے۔ یہ خوبصورت زندگی ہے۔ اگر بیٹھ کر انسان اپنی زندگی کے اصول دین سے لے اور ایسے زندگی گزارے تو اس گھر سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بہترین زندگی ہے شہزادی کی۔ ایک روایت ہے خوبصورت، رات کو جب سونے کا ٹائم ہوا تو پیغمبر اسلام تشریف لائے تو دیکھا شہزادی بستر لگا چکی تھی، سونے جا رہی تھی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی سونے سے پہلے 4 کام انجام دیا کرو۔ چاروں کام پھر تعلیم دی، فرمایا کہ مومنین کو راضی کرو سونے سے پہلے، اور فرمایا کہ حج انجام دو، اور فرمایا کہ قرآن ختم قرآن کرو۔ پیغمبر اسلام نے اس طریقے کی تعلیم دی تو بیٹی نے عرض کی کہ بابا یہ سارے کام میں کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو، ختم قرآن ہوگا۔ پھر فرمایا کہ مومنین کو راضی کرنا ہے، ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب مومنین کو پتہ چلے گا کہ یہ میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ معاف کر دیں گے آپ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حج بجا لاؤ، تو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھا کرو، اس سے حج انسان بجا لاتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیشہ تعلیمات دیا کرتے تھے اپنے بچی کو، اپنی بیٹی کو، اور کس طریقے سے تربیت کی تھی پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی کہ 1400 سال کے بعد بھی کوئی ایسا اسوہ الگو نہیں لا سکتا۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع خطبہ فدقیہ ہے، میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خطبے کو
حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، یعنی ہمارے علماء اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس خطبے کو بی بی زینب کبریٰ سے لیا ہے۔ آپ یقین کریں گے، پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں اور اس خطبے میں جو ورڈ یوز کیے ہیں شہزادی نے، بہت ہی عمیق ہیں، بہت ہی گہرے الفاظ ہیں، ہر انسان کے یاد نہیں رہتے ہیں، لہذا آپ شرح دیکھیں، ترجمے دیکھیں، انسان پھنس جاتا ہے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے 5 سال کی بچی اس خطبے کو نقل کرے کہ جس کو آج 1400 سال کے بعد بھی علماء سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پورے نظام کو بیان کیا اس خطبے میں شہزادی نے، پورے نظام کو بیان کیا کہ میں تھوڑا اشارہ بھی کروں گا، جس پوائنٹ پہ رکنا چاہوں گا وہاں پہ رک کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پورے نظام کو، نظام توحید سے شروع کرتی ہیں اور آخر تک حقوق الناس تک بیان کرتی ہیں شہزادی۔ اور ایک 5 سال کی بچی، وہ بھی اس مصیبت میں، جس طریقے کی مصیبت تھی گھر پر، اس کے باوجود وہ بچی اس خطبے کو نقل کرتی ہے۔ ہمارے علماء لیتے تھے تعلیم سیکھنا، سیدہ سے سیکھیں، زینب کبریٰ سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی میراث کی حفاظت کرنی ہے۔ واقعی آپ عزیز جتنے بھی ہماری جوان ہیں، ہماری شیعت کے جو مومنین ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میراث کی حفاظت کریں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس حال میں اپنی ماں کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، میرا دل تو کہتا ہے کہ جگر خون بن چکا تھا شہزادی کا، لیکن اس کے بعد بھی خطبے کو نقل فرماتی ہیں، روایت فرماتی ہیں، علماء نے خطبے کو لیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس غم کے ماحول میں ایک 5 سال کی بچی اتنے عظیم خطبے کو نقل فرمائے، روایت فرمائے، اور علماء سے نے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پورے خطبے کا مطالعہ فرمائیں اور خطبے کو غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پورے دین کو شہزادی نے خطبے میں بیان فرمایا، پورے دین کو بیان فرمایا۔ ہماری معتبر ترین کتاب جس کو آپ اصول کافی کہتے ہیں، اس میں اگر تدبر کریں، آپ فکر کریں، خوبصورت میراث ہے ہم لوگوں کے پاس۔ واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہوئے دین کے اچھے سے مطالعہ نہیں کرتے، دین کو اچھے سے نہیں سیکھتے، جو علماء نے، بزرگوں نے، اہل بیت نے جو میراث ہمارے پاس چھوڑی ہے، اس میراث میں غور و فکر نہیں کرتے، عجیب ہے، اس سے دکھ ہوتا ہے انسان۔ ہمارے یہاں معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی کی اگر آپ باب بندی دیکھیں، فصل بندی دیکھیں باب میں، تو شیعت کی پہچان آپ کے سامنے ہو جائے گی، شیعت کا پتہ چل جائے گا شیعت کہتے کس کو ہے۔ سب سے پہلا باب اصول کافی میں عقل و جہل کے نام سے رکھا ہے مرحوم کلینی نے۔ جب تک انسان کے پاس عقل نہ آئے، جب تک انسان کے پاس عقل نہ ہو تو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ لہذا جناب کلینی نے سب سے پہلا باب عقل کا رکھا ہے، اور جب عقل آ جاتی ہے تو وہ عالم بننا چاہتا ہے۔ دوسرا باب علم کا رکھا ہے، اور جب عالم بننا چاہے گا سب سے بہترین علم، سب سے شریف ترین علم، سب سے پاکیزہ علم، علم توحید ہے۔ لہذا تیسرا باب توحید کا رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر توحید تک انسان پہنچ جاتا ہے تو حجت الہی ملتی ہے اس کے بعد حجت کا باب رکھا ہے۔ جب حجت ہو جائے، یعنی جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس مکتب کی بنیاد کو بیان کیا ہے، عقلانیت کے ساتھ، علم کے ساتھ، توحید کے ساتھ، حجت کے ساتھ، یہ تمام چیزیں کس لیے بیان کی ہیں؟ جو شیعت کا تشخص، شیعت کا مقام، شیعت کا بیان اس کی تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ کیا میں اپنے تمام عزیزوں سے کہہ رہا ہوں، یہ عمر جو اللہ نے دی ہے، یہ سلامتی جو اللہ نے دی ہے، یہ تمام چیزیں جو خدا متعال نے دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم و معرفت حاصل کریں اور اس علم و معرفت کے مطابق عمل کریں۔ واقعی یہ زندگی ایسے گزر جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لہذا کوشش کروں گا میں اشارہ کرنے کی۔ سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ 5 سال میں کیسے ہو سکتا ہے کہ بچی
پورے دین کا خلاصہ جو خطبے میں بیان کیا شہزادی نے پورے خطبے کو ارشاد فرما دیا. ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کے پاس قلم ہو اور جناب زینب کبریٰ کے پاس قلم تھا اور جناب سیدہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، زینب کبریٰ لکھ رہی تھی، پھر وہ کاغذ بار والی نسلوں کو دیے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ماں نے ارشاد فرمایا وہ بیٹی نے ایسے ہی نقل کیا، ایسے ہی روایت کیا. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جو بھی شہزادی خطبے میں ارشاد فرما رہی ہے زینب کبریٰ کے وجود کے اندر ہے، ایسی توحید وجود کے اندر ہے، ایسی نبوت کی معرفت وجود کے اندر ہے، ایسے احکام و قرآن و احکام کے فلسفہ، احکام کی وہ تمام فوائد حکمتیں جو شہزادی نے خطبے میں ارشاد فرمائی ہیں وہ زینب کبریٰ کے وجود کے اندر ہے. یہ اسی وقت انسان جتنا انسان کا وجود آہستہ آہستہ پاکیزگیوں میں آتا چلا جاتا ہے، دین اس کے وجود میں جلوہ گر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر خدا مطلب اس کے اندر علم و معرفت کو الہام کرتا چلا جاتا ہے. خود بخود آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اندر دل کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، انسان کو سعادت کی طرف قدم بڑھاتا ہے. عرض کیا میں نے کہ قرآن نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ یوسف کی تفسیر میں، قرآن علم و معرفت کو طہارت میں رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے وجود میں طہارت آ جائے تو خود بخود توحید کی معرفت، حجت خدا کی معرفت، دین کی معرفت، قرآن کی معرفت وجود میں ڈھلتی چلی جاتی ہے. شہزادی اس طریقے کا خطبہ اس لیے ارشاد فرماتی ہے کہ آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوا ہے. پاکیزگی کا پیکر تھی شہزادی، لہذا جتنے ہمارے وجود میں، ہمارے دامن میں، ہمارے کردار میں، ہماری فکر میں طہارت آتی چلی جائے گی، پاکیزگی آتی چلی جائے گی، اتنا ہی علم اور معرفت کے چشمے اور گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اور ہمارے وجود بنتا چلا جائے گا. شہزادی نے، میں نے اس دن پہ اشارہ کیا تھا لیکن آج اس اشاروں کے ذیل میں کچھ نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں. شہزادی آتی ہیں اس عالم میں حمد الہی کو بجا لاتی ہیں. غور سے سنیے گا میری بات، جس چیز کی طرف میں اشارے کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. الحمدللہ علی ما انعم، خداوند متعال کی تمام تر تعریفیں اس کی نعمتوں کی عطا کی وجہ سے. حمد خدا بجا لا رہی ہیں، نعمتوں کا ذکر کیوں کر رہی ہیں، الہام کا ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جو منن ہیں، نعمتیں ہیں، الہامات ہیں خداوند متعال کی جو ہمیں دی گئی ہیں، اس کا ذکر کیوں فرما رہی ہیں؟ میری بات کو غور سے سنیے گا. جناب موسیٰ سے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا حببنی الی خلقی، موسیٰ میری مخلوق کے نزدیک مجھے محبوب کرو، میری محبت میری مخلوق کے دل میں ڈالو. خداوند متعال نے موسیٰ سے فرمایا میری محبت کو میری مخلوق کے دل میں ڈالو، مجھے محبوب بناؤ میری مخلوق کے نزدیک. جناب موسیٰ نے عرض کی خدایا کیسے تیری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ڈالوں؟ کیا کروں کہ جو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگے؟ تو خداوند متعال نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کر. دیکھا کہ آپ نے اپنے معاشرے میں ہی، ہندوستان پاکستان کے اردو معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی بچے کو کوئی لباس ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، فلاں ملتا ہے، کوئی گھر میں چیز آتی ہے تو ماں کہتی ہے مامو جان نے دی ہے، خالہ جان نے دی ہے، نانی جان نے دی ہے، نانا ابا نے دی ہے. یعنی وہ ادھر کی باتیں بیان کرتی ہیں. ہمیشہ بچے کے کان میں یہی کہتے ہیں یہ ننیال سے آیا ہے، یہ فلاں سے آیا ہے. اور جب باپ بچوں کے پاس بیٹھتا ہے تو نعمتوں کا ذکر کر کے کہتا ہے یہ دادا ابا کی طرف سے ہے، یہ چچا کی طرف سے ہے، یہ پھوپھی کی طرف سے ہے. یہ کرتے کیا ہیں؟ اگر آپ غور کریں یہ کرتے کیا ہیں؟ ایک ماں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی کہتی ہے نانی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، مامو جان کی طرف سے، ننیال کی طرف سے. ایک باپ ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ دادال کی طرف سے، دادا ابا کی طرف سے. یہ کیوں ہے؟ یہ ایک فطری امر ہے، ایک سائیکولوجیکل عمل ہے کہ جب آپ بتائیں گے یہ نعمتیں اس کی طرف سے ہے تو اس کی محبت دل میں آئے. یہ ماں بھی جانتی ہے، یہ باپ بھی جانتا ہے. لہذا ماں بھی یہ کہتی ہے ننیال کی طرف سے، نانا ابا کی طرف سے، دادی نانی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے. وہ جانتی ہے کہ جتنی میں اس کی نعمتوں کو، ان کی دی ہوئی چیزوں کو بیان کروں گی اتنی ان کی محبت دل میں آئے.
बाप भी ऐसे ही कर रहा है। इसका मतलब यह है कि नेमतों के जिक्र करने से, नेमतों को याद करने से दिल में मोहब्बत आती है। हबीबनी इला खल्क़ी, मूसा मेरी मोहब्बत को मेरी मखलूक के दिल में डालो, मुझे महबूब करो, मेरी नेमतों का जिक्र करो। ये कान किसने दिए, ये आंखें किसने दी, ये सलामती किसने दी, ये जवानी किसने दी, ये वजूद किसने दिया, ये खाने पीने को किसने दिया, ये खूबसूरतियां किसने दी, ये नेमतें किसने दी। जब तुम बताओगे अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है, खुद ब खुद खुदा की मारिफत और मोहब्बत दिल में आती चली जाएगी। और जितनी जितनी मोहब्बत खुदा की आती चली जाएगी, हर मुहिब अपने महबूब की सुनता है, हर आशिक अपने माशूक की सुनता है, हर चाहने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी सुनता है, खुद ब खुद वो उसकी सुनेगा। जाहिर सी बात है, अगर माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, जब बच्चे को गोद में उठाती है, जब कोई नेमत उसको देती है, तो अगर ये बार बार बचपन से ये कहे ये अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है, वो बच्चा बचपन से यही सीखेगा कि खुदा ने दिया, मेरा मालिक है, साहिब है, अल्लाह है। तो फिर वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उसके दिल और वजूद में यही होगा कि कोई है, कोई हस्ती है, जब से मैं वजूद में आया हूं सब कुछ वो दे रहा है, उसकी मोहब्बतें वजूद में आएंगी। फिर वो किसी की इताअत नहीं करेगा, खुदा की इताअत करेगा, सरकशी नहीं करेगा। उसके दिलो दिमाग में, दिल में, दिमाग में, फिक्र में, अक्ल में 24 घंटे यही रहेगा, ये भी अल्लाह ने दिया, 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 ये भी अल्लाह ने दिया। और जितना जितना उसके ज़हन वजूद में ये आता चला जाएगा, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, फिर वो सरकश नहीं बनेगा, वो गुनाहगार नहीं बनेगा, वो मासियतकार नहीं बनेगा, वो दुनिया में फसाद नहीं फैलाएगा। ये मैं सही अर्ज कर रहा हूं। लिहाजा अपने माशरे में, अपने घरों में इस चीजों का ख्याल रखें कि इन नेमतों को अल्लाह की तरफ निस्बतें दें, ताकि बच्चों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आए, अल्लाह की मोहब्बत आए। कहीं ना कहीं माँ बाप के ईमान कमजोर है, ज़ईफ है, इसी वजह से हमारे माशरे में मसला हो रहा है। माँ ननिहाल की तरफ निस्बत देती है, बाप ददियाल की तरफ निस्बत देता है, बीच में खुदा का पता ही नहीं है, खुदा है या नहीं, देने वाला वो है। अजीब है, हम लोग इतना ईमान ज़ईफ हो गया है कि हम निस्बत ननिहाल की तरफ, ददियाल की तरफ, अल्लाह की तरफ दे रहे हैं। बच्चा आखिर में ननिहाल की तरफ जाता है, ददियाल की तरफ जाता है, खुदा की तरफ नहीं जाता। खुदा की तरफ क्यों नहीं जाता है? काश बचपन से बच्चे के कान में यही बोला जाता है, अल्लाह की तरफ से। शहजादी यहाँ पे यही इरशाद फरमा रही, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की अता करदा नेमतों को याद करो, जिसका फायदा ये होगा कि उसकी मोहब्बत दिल में आए, मोहब्बत। और जब खुदा की दिल में मोहब्बत आ जाए तो फिर वो दिल फिर खुदा के लिए बन जाता है, किसी के लिए नहीं। फिर वो दिल में, उस दिल में गैर खुदा को जगह ही नहीं देता है, जगह ही नहीं देता। लिहाजा शहजादी वहीं से शुरू फरमा रहे, कई तमाम नेमतें अल्लाह ने दी हैं, ये तमाम चीजें जो तुम्हारे पास हैं, इसको शुक्र बजा लाओ, शुक्र बजा लाओ। इसलिए कि शुक्र बजा लाने से नेमतों में इजाफा होता है, सिलसिला बरकरार रहता है, खुदा अता करता रहता है। जाहिर सी बात है, तो साइकोलॉजी बात है, अगर कोई दे रहा है आपको और आप बार बार उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो और भी देगा, और भी देगा, और भी देगा। लिहाजा अपने घरों में हमदे खुदा, शुक्र खुदा, नेमतों की यादावरी अपने बच्चों के सामने, अपने जवानों के सामने, घर में लहजा बे लहजा यही होना चाहिए, अल्लाह की दी अता करता है, अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने दिए। घर का माहौल फिर देखें, फिर माशरा तौहीदी बनता चला जाएगा, तौहीदी बनता चला जाएगा। बहरहाल मैं इस पर ज्यादा नहीं रुकना चाहता हूं, लेकिन बहुत मुहिम पॉइंट था, इसलिए मैंने अर्ज किया है। आप हजरात जब अपने घर को बसाएं, अपने बच्चों की तरबियत करें, इन पॉइंट्स का ख्याल रखें। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे लबो लहजे से शिर्क की बू आए, गैर खुदा की बू आए, कभी नहीं होना चाहिए। एक मोमिन की जबान से, लबो लहजे से, अमल से कभी शिर्क की बू नहीं आनी चाहिए। तमाम नेमतें अल्लाह ने दी, जितनी अल्लाह की नेमतों का जिक्र फरमाएंगे उतना ही इंसान मुहिब होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई देता है तो उससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। और जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा, फिर गैर खुदा को दिल में रास्ता नहीं देगा, फिर दुनिया की रंगीनियां उसको नहीं खींचेंगी, दुनिया की रंगीनियां नहीं खींचेंगी।
پھر وہ سرکشی کی طرف نہیں آئے گا، ظلم کی طرف نہیں آئے گا، چونکہ وہ جانتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑے سے تعلقات ہونے چاہیے، سب سے بڑے سے ملنا چاہیے، بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ ہونا چاہیے، بڑی بڑی شخصیتوں سے۔ میں بھی مانتا ہوں، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑے سے رابطہ ہونا چاہیے، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی ذات خدا کی ہے، اس سے رابطہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی نعمتیں یاد کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی شکر بجا لائیں، پھر دیکھیں دل کیسے نرم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن جس چیز پہ میں رکنا چاہتا ہوں، خطبہ بہرحال اپنی شان رکھتا ہے، عظمت رکھتا ہے۔ خطبے میں جس طریقے سے ارشاد فرمایا، چونکہ ٹائم ہمارا محدود ہے، جس چیز کو میں فوکس کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ جو معاشرے کی ضرورت ہے، اور خدا کرے کہ ان ایام اعظم میں، ایام فاطمیہ میں اس پوائنٹس کی طرف توجہ دیں سبھی حضرات کہ جو احکام اللہ نے ہمارے لیے واجب قرار دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، فلاں، شہزادی نے کس طریقے سے ان کو بیان فرمایا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بہت ضروری ہے۔ اور میں تمام عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ جو فلسفہ احکام ہے اس کی طرف آپ ضرور متوجہ ہوں۔ میں نے آج صبح یہی پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کروں کہ یہ شریعت کس لیے رکھی ہے، اور شہزادی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کیوں ان پوائنٹس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیوں اشارہ فرمایا ہے۔ میں پہلے تو وہ تعبیریں پڑھوں، پھر آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں اس کی۔ ثم التفت الى اہل المجلس وقال، پھر شہزادی پوری مجلس کی طرف، جو بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، انتم عباد اللہ نصب امر۔ اس پوائنٹ کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا جس میں سب کی تعریف فرماتی ہیں کہ تم تو دین کا بوجھ اٹھانے والے تھے، تم تو دین کی خدمت کرنے والے تھے، تم تو فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ اس نقطے کو بیان فرماتی ہیں، پھر قرآن کی عظمت کو بیان فرماتی ہیں، قرآن کی عظمت کو بیان فرماتی ہیں کہ قرآن تمہارے لیے نور بن کر آیا، قرآن تمہارے لیے زندہ کلام ہے اللہ کا۔ یہ بھی پوائنٹس آپ حضرات اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ ہر انسان چاہتا ہے بڑے سے گفتگو کرنا، بہت مہم پوائنٹ ہے یہ۔ ہر انسان چاہتا ہے سب سے بڑے سے گفتگو کرنا، لیکن سب سے بڑا خداوند متعال ہے۔ کیوں اس سے گفتگو نہیں کرتے؟ کیوں اس سے باتیں نہیں؟ کیوں خدا کی باتیں نہیں سنتے ہیں؟ خدا کیسے گفتگو کرتا ہے؟ قرآن پڑھیے، خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ ہادی، قرآن ہادی ہے، نور ہے، سکینہ ہے، دل کو سکون دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ اور قرآن کی پھر صفات کو شہزادی نے بیان فرمایا ہے۔ شہزادی نے قرآن کے صفات کو بیان کر رہا ہے کیا۔ پھر میں اس کی طرف بھی نہیں رکنا چاہتا ہوں، میں جس چیز کی طرف آپ حضرات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، غور سے سنیے گا میری بات، کہ فلسفہ احکام کیا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ امر بالمعروف کیوں کرتے ہیں؟ نہی از منکر کیوں کرتے ہیں؟ معاشرے میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ معاشرے میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور شہزادی نے اس کو فوکس کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو میں شہزادی کی تعبیرات جو خطبے میں ارشاد فرمائی ہیں اس کو بیان کرتا ہوں، پھر تھوڑی تشریح کرتا ہوں۔ فرماتی ہے فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ۔ خداوند متعال نے ایمان کو قرار دیا ہے، دلوں میں ایمان قرار دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو شرک سے پاکیزہ کرے، تطہیر، طہارت لائے تمہارے دل میں شرک سے۔ شرک کے درجات ہیں، جتنا جتنا ایمان ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی دل سے شرک ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا جتنا ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، عمل میں جلوگر وہ ایمان کہ فقط اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، مال اللہ کے لیے، میری سانسیں اللہ کے لیے، وہ میرا صاحب ہے، مالک ہے، لہذا اللہ نے ایمان کو دلوں میں اس لیے قرار دیا تاکہ پاکیزگی آئے۔ ظاہری نجاستوں سے جیسے آپ محفوظ رہتے ہیں ایسے ہی باطنی نجاستوں سے بھی دور رہیے۔ باطنی نجاستیں کیا ہیں؟ شرک ہے، شرک کے درجات ہیں، شرک کے درجات۔ حتیٰ ہماری محبت میں بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔
ہماری امیدوں میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. میں صرف محبت اللہ سے کروں, میں صرف امید اللہ سے رکھوں, میرا رابطہ صرف خدا متعال سے ہو, اور جس کے بارے میں خدا نے فرمایا اس سے رابطہ ہونا چاہیے. تو فرمایا, دیکھیں تعبیر کو سنیں, فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ, اللہ نے دلوں میں ایمان کو سبب طہارت قرار دیا ہے شرک سے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ, نماز کو کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ تکبر سے نکلیں, غرور سے نکلیں. نماز جب پیشانی سجدے میں رکھتا ہے انسان اور اس خاک پر اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے, خدا نے متعال اسی سجدوں کے ذریعے, اسی رکوع کے ذریعے, اسی اللہ اکبر کے ذریعے انسان کو تکبر سے باہر نکالتا ہے. عجیب ہے, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں, جماعت میں جاتے ہیں, 40 سال نماز پڑھ رہے ہیں, پھر بھی میں کر رہا ہے, میں ہوں, میری نماز, میری مجلس میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو نماز اللہ نے تکبر اور غرور کو ختم کرنے کے لیے بنائی ہے, اسی نماز کے ذریعے ہم تکبر لا رہے ہیں اپنے وجود, اسی نماز کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نماز کو ہم انجام نہیں دے رہے, مقبول اور قبول ہونے والی نماز کو ہم بجا نہیں لا رہے. ہم ہر نماز کے بعد یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ آیا میرا غرور, میرا تکبر, میری وہ جو میں کہنا ہے وہ کم ہوئی یا نہیں. نماز انسان کو عبد بناتی ہے, بندہ بناتی, بندہ بننے کی صلاحیت نماز وجود میں لاتی ہے. اگر میرے سجدوں سے, میرے رکوع سے, میری تکبیر سے, میری نیت سے, میرے ذکر سے, میرے قیام و قعود سے اگر بندگی آ رہی ہے تو سمجھ لے نماز صحیح بجا لا رہا ہوں. ایک عارف بزرگوار استاد معظم قم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ ہر دیکھنے والا یہ کہے کہ ایک ذلیل عزیز کے سامنے کھڑا ہے, ایک عبد مولا کے سامنے کھڑا ہے, ایک غلام مالک کے سامنے کھڑا ہے. ایسے عبادت بجا لائے, ایسے بندگی بجا لائے. تو نماز کو اللہ نے کبر و تکبر و غرور سے نکالنے کے لیے واجب کیا. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ, اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو اللہ نے واجب قرار دیا تاکہ جان کو پاکیزہ کروں میں, اپنی نفس یعنی جان, اپنی جان کو, اپنے وجود کو پاکیزہ کروں. زکوٰۃ کے 2 فائدے بتائے ہیں. ایک تو فرما وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ, یعنی جب آپ انسان زکوٰۃ دیتا ہے, شہزادی فرماتی ہیں جب زکوٰۃ دیتے ہو تو 2 فائدے ہیں. ایک تو جان کو پاکیزہ کرتی ہے, گندگی سے, کثافتوں سے, نجاستوں سے. دوسرے جو رزق آپ کھا رہے ہیں اس کو اس میں رشد لاتی ہے, اس کو ڈبل کرتی ہے, اس میں اللہ برکت دیتا ہے, اس کو زیادہ کرتی ہے. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَالنِّمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ, اور روزے کو واجب کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ انسان اپنے وجود کو اللہ کے لیے خالص کر دے, خالص کر دے. ظاہر سی بات ہے انسان کی تمام شہوتیں, تعلقات, وابستگیاں, یہ تمام انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے, نشے میں آتا ہے کھانے کے پینے کے, تب انسان ادھر ادھر منحرف ہوتا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے, جب انسان پیاسا ہوتا ہے, اس وقت انسان کا وجود خالص ہو جاتا ہے, اللہ خالص ہوتا ہے. اللہ نے روزے کو واجب اس لیے کیا ہے تاکہ انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے کہ میں بندہ ہوں اس کا, صرف اس کے لیے ہوں. میرا وجود, میرا عمل, میری حرکت, میرے سکنات, میرا بولنا, اٹھنا, آنا, جانا, سب کچھ اس کے لیے, سب کچھ اس کے لیے. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ, اخلاص کو محکم کرنے کے لیے وجود. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اپنے وجود کو خالص کرنا, ملاوٹوں سے خالص کرنا اللہ کے لیے. ملاوٹیں کیسی؟ بھائی کی محبت فلاں کی یہ, فلاں کے لیے, اپنے لیے, معاشرے کے لیے, فلاں کے لیے, شہرت کے لیے, فلاں کے لیے, نام کے لیے, فلاں, ان چیزوں سے خالص کرنا صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے.
اور عجیب ہے روزے کے بارے میں ہے، جب انسان اپنے آپ کو روزہ رکھ کے خالص کرتا ہے تو خدا بھی اپنے خود کو اس کی جزا قرار دیتا ہے. الصیام لی وانا اجزا بہ، یہ روایت خوبصورت روایت ہے. فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے، اللہ نے فرمایا صرف میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. ایک قرات کے مطابق خدا نے مطابق یہ فرما رہا ہے کہ نہیں کہ جزا میں دوں گا روزے کی، نہیں میں خود اس کی جزا ہوں. ظاہر سی بات ہے جب بندہ اللہ کے لیے ہو جائے تو خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے، خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جائے خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور جس کے لیے خدا ہو جائے پوری کائنات اس کے سامنے خاضع ہوتی ہے. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ. اور خداوند متعال نے حج کو کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ دین کو مضبوط کیا جائے، دین کو مضبوط. افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن دین مضبوط نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ جس فلسفے کے لیے اللہ نے دین حج رکھا ہے، جس حکمت کے لیے دین حج رکھا ہے، اس حکمت کے ساتھ بجا نہیں لاتے. شرک کے سامنے، کفر کے سامنے، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے حج کو رکھا ہے، ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. اظہار برات نہیں ہوتا ہے وہاں پر، دلوں میں نفرت نہیں آتی ہے ظالم سے، دشمن سے، کافر سے. لہذا بس جاتے ہیں، طواف کیا، فلاح کیا، ایک نعرہ لگایا، ختم ہو گیا. لیکن جب بنیادی طور پہ پوری دنیا سے امت اسلامی اکٹھا ہوگی اور اپنی وحدت اور اتحاد کا اعلان کرے گی تو دین مضبوط ہوتا ہے. حج کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، واجب قرار دیا تاکہ دین مضبوط ہو، دین محکم ہو، دین دنیا میں پھیلے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ حج کرا والحج تشییدا للدین، دین کی محکم کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے. والعدل تنصیفا للقلوب، اور اللہ نے عدل و انصاف کو اس لیے رکھا ہے تاکہ انسانوں کے دل ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں، ایک دوسرے کے پاس آ جائیں. ظاہر سی بات ہے جب میں آپ کے مال پہ نظر نہیں رکھوں گا، آپ کی ناموس پہ نظر نہیں رکھوں گا، آپ کے ساتھ انصاف سے کام لوں گا تو آپ مجھ سے محبت کریں گے، میں آپ سے محبت کروں گا. اگر معاشرے میں سب عدل و انصاف پہ عمل کرنے لگیں تو ایک دوسرے سے محبت کریں گے. انسان نفرت کب کرتا ہے؟ نفرت اس وقت کرتا ہے جب اس کے مال پہ کوئی نظر رکھے، اس کی ناموس پہ کوئی نظر رکھے، اس سے کوئی حسد کرے. لیکن جب یہ دیکھے گا کہ نہیں یہ تو انصاف کرتا ہے میرے ساتھ، عدل سے کام لیتا ہے، تو دل میں پھر محبت آتی ہے، تو محبتیں آتی ہیں، دل نزدیک ہوتے ہیں. تو اللہ نے عدل و انصاف کو اس لیے رکھا ہے تاکہ مومنین کے دل ایک دوسرے کے نزدیک آئیں. والعدل تنصیفا للقلوب واطاعتنا نظاما للملہ. شہزادی فرماتی ہے ہم اہل بیت کی اطاعت امت اسلامی کے لیے ایک نظم ہے، ایک نظام ہے، ایک نسق ہے، اور ایک وحدانیت اور ایک اتحاد لانا ہے، ایک مورچے پہ اکٹھا ہونا ہے. یعنی ہماری اطاعت ہے جو ایک مورچے پہ اکٹھا کر سکتی ہے، ہماری اطاعت ہے. ابھی میں یہاں جملے جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کیجئے گا. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اللہ نے اس لیے قرار دیا تاکہ تم تفرقے سے، جھگڑوں سے، اختلاف سے بچو. یہ شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ کیا فرما رہی ہیں؟ یعنی اہل بیت کی امامت، اہل بیت کے پرچم کے نیچے آنے کا مطلب یہ ہے، شیعہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑوں سے، تفرقوں سے، اختلافات سے بچاؤ. لیکن افسوس کی بات ہے پرشازہ بھی بچھ رہی ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، منبر بھی سجایا جا رہا ہے، اہل بیت کی امامت اور اس کے پرچم کے نیچے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اختلاف ہے. شہزادی فرما رہی ہے ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہماری امامت پہ آئے، ہمارے پرچم کے نیچے آئے اور اختلاف پایا جائے. اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے قرار دیا تاکہ اختلاف کو دور کیا جائے، تفرقے کو دور کیا جائے، جھگڑوں کو دور کیا جائے. لیکن یہ آپسی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح سے پرچم ولایت کے نیچے نہیں آئے.
ٹھیک ہے ہم عزاداری کرتے ہیں لیکن صحیح سے عزاداری کے فلسفے کو نہیں سمجھیں. ٹھیک ہے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھیں. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام پہلا امام علی ہے، دوسرے امام امام حسن ہے، حسین ہے، فلاں ہے، یہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ابھی امامت کو وجود میں نہیں اتارا. جس دن ہمارے وجود میں امامت کا معیار وجود میں آ جائے گا پھر یہ آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ پھر ہم ایک مدار کی طرف چلیں گے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا یہ ماننا ہے، اس کا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مولا کیا کہہ رہا وہ نہیں ماننا ہے. شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَانِ، اور اللہ نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے تفرقے سے بچنے کے لیے، اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کے لیے. لیکن یہ اختلاف پایا جا رہا ہے، علماء میں اختلاف ہے، مومنین میں اختلاف ہے، ماتمیوں میں اختلاف ہے، مرثیہ پڑھنے والوں میں اختلاف ہے، نوحہ پڑھنے والوں میں اختلاف ہے، گھر میں میاں بیوی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، معاشرہ محلے پڑوس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنا محکم نظام امامت اللہ نے قرار دیا ہے اس سے زیادہ ہمارے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں. تو پھر یہ ہماری زندگی میں امامت کہاں دکھائی دے گی؟ اطاعت اہل بیت کہاں دکھائی دے گی؟ بل جہاد عزا للاسلام، اور اللہ نے جہاد کو عزت، سبب عزت قرار دیا اسلام کے لیے. آج آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آج حماس نہیں لڑ رہا ہے، آج جنگ حماس اور اسرائیل کی نہیں ہے، یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں. آج کفر و اسلام کی جنگ ہے فلسطین میں. آج جنگ ایک دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. میں اور آپ بھی جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم بندوق نہیں اٹھا رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن میرا ہاتھ تو اٹھنے چاہیے دعا کے لیے، میرا ہاتھ تو جانا چاہیے جیب میں ان کی مدد کرنے کے لیے، میری فکر تو ہونی چاہیے ان کی حمایت کے لیے، میری سوچ آپس میں بیٹھنا، راتوں میں، بیٹھکوں میں، بیڈ روم میں، جب آپس میں بیٹھیں جلسوں میں، کم سے کم ہم اپنے سانسوں کے ذریعے ان کی حمایت کریں، اپنی فکر سے حمایت کریں، اپنی دعاؤں سے حمایت کریں. اس لیے کہ جہاد اسلام کی عزت ہے، جہاد عزت ہے، اور ہم عزت اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. سب کچھ ہونا چاہیے ایک مومن کو، ہونا چاہیے. عجیب ہے، ایک جون جیسا انسان، جناب جون کو تو آپ جانتے ہیں، جناب جون افریقہ کے رہنے والے کالا انسان تھا، کالی کھال رکھنے والا انسان، چہرہ کالا تھا. اور جناب جون ابوذر کے غلام تھے. تو جناب ابوذر نے جون کو، امام حسن کو، حضرت ابوذر کے غلام تھے، پھر جون کو امام حسن کی غلامی میں رہے، پھر امام حسین کو ہدیہ کیا گیا. کربلا میں تھے، جب کربلا میں جنگ اور جہاد کا وقت آیا تو جون امام حسین علیہ السلام آئے اور دو جملے عرض کی، مولا میں جانتا ہوں میرا چہرہ کالا ہے، میری کھال کالی ہے، میں افریقی ہوں اور میرے بدن سے بدبو آتی ہے، اور مولا میں یہ بھی جانتا ہوں میرا کوئی شجرہ نہیں ہے. یعنی دیکھیں کیسے اجازت لینا چاہتا ہے جہاد اسلامی کے لیے، اسلام سے دفاع کرنے کے لیے، حق سے دفاع کرنے کے لیے. امام حسین نے اجازت دی جون کو، جب اجازت دی، جب کربلا کی خاک پر جون گرے، غور سے سنیے گا میری بات، تین چیزیں فرمائی تھی، عرض کی تھی جون نے کہ میرا چہرہ کالا ہے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی شجرہ نہیں ہے، میرا کوئی نسب نہیں ہے. تو امام حسین جب جون زمین پہ گرے تو امام حسین گئے اور تینوں دعا کی امام حسین. پہلی بات تو یہ سنیں کہ کربلا میں صرف دو چہرے ایسے تھے جس کے چہرے پہ چہرہ رکھا ہے حسین علیہ السلام. ایک جون کا چہرہ تھا، ایک جناب علی اکبر کا چہرہ تھا، تیسرے بندے کے چہرے پہ چہرہ نہیں رکھا امام حسین. یعنی اسلام سے دفاع کرنے والا اگر کوئی افریقی جون بھی ہو تب بھی حسین اس کے چہرے پہ چہرہ رکھا. اور ہاتھوں کو بلند کہتے ہیں، جب امام جناب جون شہید ہو گئے کہتے ہیں اللہم بیض وجہا، خدایا اس کے چہرے کو سفید بنا دے، وطیب ریحا، خدایا اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، وحشور، اور اس کو صالحین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محشور فرما.
تینوں امام حسین نے کربلا میں دی جو کس بات پہ دیے ہیں؟ اسلام سے دفاع کرنے، اسلام سے دفاع کرنے، والجہاد عزا للاسلام والصبر معونۃ علی استیحاب الاجر، اور اللہ نے صبر کو کس لیے رکھا ہے؟ اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد رکھا ہے، صبر کو اجر کا مستحق بننے میں مددگار قرار دیا ہے۔ یعنی اگر انسان صبر نہ کرے تو اجر پانے کے مددگار نہیں ملے گا اس کو اجر۔ اور امر بالمعروف کو کس لیے رکھا؟ چونکہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ ٹائم ہو گیا، امر بالمعروف کو رکھا ہے تاکہ عوام کی خیر و بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ یعنی آپ جتنا بھی امر بالمعروف کریں گے، یعنی دوسروں کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اور جب یہ میسج جائے گا سامنے والے پہ کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں، وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ بھی خیر خواہی سے کام لے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ اچھا، والدین سے محبت کیوں قرار دی ہے؟ والدین سے کس لیے؟ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، اللہ نے والدین سے نیکی کو ناراضگی میں پروردگار سے محفوظ رہنے کا سبب بنایا ہے۔ یعنی والدین کی خدمت میں نیکی کریں تاکہ خداوند متعال کی ناراضگی نہ ہو۔ خدا ناراض ہوتا ہے اگر آپ نیکی نہ کریں، بھلائی نہ کریں والدین کی خدمت میں، تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ لہذا خداوند متعال نے والدین سے نیکی کا حکم دیا تاکہ خدا کی رضا آئے، خدا کی خوشنودی آئے۔ دیکھیں تمام احکام کو کس لیے کس طرح قرار دیا؟ وصلۃ الارحام، معاف کیجیے گا میں نے چشمہ بھی نہیں لگایا، اور اللہ نے صلہ رحم کو کس لیے قرار دیا ہے؟ صلہ رحمی کو عمر اور نسل میں اضافہ کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ وصلۃ الارحام منماتن للعدد، یعنی خداوند متعال نے صلہ رحم کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہاری عمر بھی بڑھے اور نسل بھی بڑھے، نسل بھی بڑھے۔ والقصاص حقنا للدماء، اور اللہ نے قصاص کو رکھا ہے دین میں تاکہ لوگوں کے خون محفوظ رہیں، خون محفوظ رہیں۔ والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ، اور خداوند متعال نے نذر پوری کرنے کو پروردگار کی بخشش کے سائے کے تلے آنے کو سبب قرار دیا ہے۔ یعنی جتنا انسان اپنے نذر و عہد و پیمان پہ عمل کرے گا وہ خداوند متعال کی بخشش کے نیچے آئے گا۔ دیکھیں شہزادی کیسے بیان فرما رہی ہے، آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اور جتنا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں، تھوڑا تھوڑا میں نے ترجمہ کیا ہے، ورنہ تو پتہ چلے گا کہ شہزادی مسجد نبوی میں اس عالم میں کیوں ارشاد فرما رہی ہیں۔ ارشاد یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تم نے نہ نماز کو ایسے پڑھا جو تمہارے تکبر کو دور کرے، نہ تم نے زکوٰۃ کو ایسے دیا جو تمہارے لیے پاکیزگی لائے، نہ روزے کو تم نے ایسے رکھا جو تمہارے لیے اخلاص لائے، نہ تم نے یہ کیا، نہ یہ تم نے یہ کیا، یا تم نے یہ کیا ہے۔ چونکہ اگر مدینے میں نماز اللہ کے لیے ہوتی، روزہ صحیح ہوتا، اور اگر زکوٰۃ صحیح دیتے، امر بالمعروف صحیح کرتے، تو شہزادی کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہیں آتے، شہزادی کا حق نہ چھینتے۔ تو یہ فلسفہ احکام کو شہزادی نے ارشاد اس لیے فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑے، تم نے شریعت پہ اس لیے عمل نہیں کیا ہے، چونکہ شریعت پہ صحیح عمل نہیں کیا ہے، اس وجہ سے تم نے اہل بیت کے گھرانے کو ستایا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج معاشرے میں فساد ہے، آج معاشرے میں اخلاص نہیں ہے، آج معاشرے میں عدل انصاف نہیں ہے، عہد و پیمان پہ عمل نہیں کرتے، آج معاشرے میں پاکیزگی نہیں ہے، رشد نہیں ہے، عمر میں طولانی اضافہ نہیں ہے، نسلیں نہیں بڑھ رہی۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے شریعت پہ جو حق ہے عمل کرنے کا اس طریقے سے عمل نہیں کرنا۔ نماز جو پڑھنے کا حق ہے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ جس طریقے سے دینے کا حق ہے اس طریقے سے نہیں دے رہے ہیں، روزہ جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے نہیں ہے، چونکہ فلسفہ شریعت ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تکبر ہے، اخلاص نہیں ہے، عمریں کم ہو رہی ہیں، محبتیں نہیں ہیں، جھگڑے ہیں،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شریعت پہ صحیح عمل نہیں ہو رہا ہے، شریعت پہ صحیح عمل۔ میں اور آپ اگر دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم محافظان شریعت ہیں اور شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں دین پھیلانا چاہتے ہیں، تو اپنے وجود میں تبدیلی لائیں، اور جو فلسفہ احکام شہزادی نے بیان کیا ہے اس کو معاشرے میں بیان کرنے کی کوشش کریں، مومنین تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ مومنین کو نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نماز کے ذریعے سے مجھے اپنی نیک کو توڑنا ہے، اس روزے کے ذریعے سے مجھے اخلاص لانا ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے طہارت لانی ہے، اس امر بالمعروف کے ذریعے سے ہمیں معاشرے میں محبتیں لانی ہے، اس امامت کے ذریعے سے ہمیں متحد ہونا ہے، امامت کے ذریعے سے متحد ہونا ہے، نہ کہ جھگڑے کرنے ہیں۔ مجلس کی وجہ سے جھگڑا ہے، منبر کی وجہ سے جھگڑا ہے، مرثیے کی وجہ سے جھگڑا ہے، نوحے کی وجہ سے جھگڑا ہے۔ یہ ختم اس وقت ہوں گے جب ان مومنین کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ شریعت اس لیے رکھی گئی، امامت اس لیے رکھی گئی۔ تو شہزادی مسجد نبوی میں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ تم نے شریعت پہ صحیح عمل نہیں کیا، اگر صحیح عمل کرتے تو آج بنت رسول کے ساتھ یہ نہ ہوتا، رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے عزیزوں، میں آخری پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر شریعت پہ امت اسلامی صحیح عمل کرتی تو آج کا رہبر اکیلا نہ ہوتا، آج کے مستضعفین فلسطینی اکیلے نہ ہوتے، آج کا مستضعف مظلوم کچلا نہ جاتا، ہماری صفوں میں تفرقہ نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا۔ تو شہزادی کے اس بیان سے سمجھ میں آتا ہے آج بھی ہمارا معاشرہ منحرف ہے، گمراہ ہے، صحیح سے سیرت اہل بیت پر نہیں آ رہا ہے، پرچم امامت کے نیچے نہیں آ رہا ہے، شریعت پہ اس کے فلسفے کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہی حالات ہیں جو مدینے کے اس ٹائم حالات تھے، مجلسیں ہو رہی ہیں، واہ واہ ہو رہا ہے، رونا دھونا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہی مجلس کے ذریعے سے اختلاف بھی ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ امامت تو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے آئی ہے، اطاعت اہل بیت ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کرنے کے لیے آئی ہے، عدل و انصاف نہیں ہے تو لہٰذا محبتیں نہیں ہیں، عہد و پیمان پہ عمل نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، وفاداری۔ یہ سب معاف کیجیے گا میں سب کو بیان نہیں کر پایا، کہ جس کو بیان کیا مجھے معلوم نہیں، میرا ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے، بتا دیجیے آپ۔ جی ختم ہو گیا منصف، ٹائم ختم ہو چکا ہے میرا، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، جو بات کے پوائنٹس بچے ہیں اگر کبھی انشاءاللہ خدا اگلے ہفتے توفیق دے گا تو اس کو بیان کیا کریں۔ جی نیکسٹ ویک بھی رہے گا انشاءاللہ آپ کی زحمت، انشاءاللہ لہذا کوشش کریں انشاءاللہ شریعت اور دین پہ اس کے ریزن کے ساتھ عمل کریں، ریزن کو نہ چھوڑیں، اس کے ریزن کا پیچھا کریں کہ یہ کیوں نہیں آیا، اگر نماز بچاتی ہے تو میں بچتا کیوں نہیں، اگر روزہ یہ کرتا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے، اگر ایسا ہے تو کیوں، اگر اختلاف ہے کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے شریعت کو اس کے ریزن کے ساتھ عمل کیا، اس کے ریزن کے ساتھ، اس کے فلسفے کے ساتھ، اس کی حکمت کے ساتھ عمل نہیں کیا۔ انشاءاللہ خدا متعال سے دعا کرتے ہیں شخصیت کے صدقے میں، ان ایام کی برکات کے صدقے میں ہمیں خوبصورت زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت شہزادی، سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری عاقبت بخیر فرمائے انشاءاللہ۔ تمام آپ عزیزوں کی بارے میں خدمت میں دعا کرتا ہوں خدا متعال کی بارگاہ میں آپ حضرات کو اپنی معرفت قرآن اور اہل بیت کی معرفت سے مالا مال فرمائے، بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔